بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ جو کہ 5 نومبر کو ہوئی۔ قریش کے ظلم و ستم کا بادل جب لگاتار برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانصاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کو ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرمانروا کو نجاشی کہتے تھے اور اس کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ جانصاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا، میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو یہ چہرہ پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی تھیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما سے اول 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ ان لوگوں نے 5 نومبر ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرایہ پر ان کو بٹھا لیا۔ ہر شخص کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ عام اور ہین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثلاً زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف اور ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کے لذت آشنا تھے اور اس لطف کو نہ چھوڑ سکتے تھے۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ لگاتار آپ کو سیرت طیبہ کے موضوع پر
ویڈیوز لگاتار ملتے رہیں۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔